بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایچ بی بزنس ٹی وی پہ خوش آمدید۔ کیسے ہیں دوستو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ گوٹ فارمنگ بزنس کیسے سٹارٹ کیا جائے۔ گوٹ فارمنگ بزنس کا شمار دنیا کے ٹاپ ترین بزنسز میں ہوتا ہے۔ یہ اب ہم پہ منحصر ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے آیا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ گوٹ فارمنگ بزنس اتنا بابرکت کام ہے کہ اس میں خسارے کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ہم میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، ہم اچھے طریقے سے اس کو شاید نہ کر پائیں، لیکن اس میں نقصان بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ یہ بات ذہن سے بھی نکال لیں۔ جو کام انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمایا ہو اور رزق حلال ہو تو اس میں بھلا خسارہ کیسا؟ یہ ڈیپلی اس پہ ذرا غور ضرور کیجئے گا۔ انسان جلد باز ہے اور چاہتا ہے کہ جلد از جلد میرے پاس پروفٹ آئے، پیسہ آئے۔ معمولی سی بھی کہیں پریشانی یا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو واویلا اور شور مچانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ قدرتی طور پہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو تو اس چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل ایچ بی بزنس ٹی وی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ پیارے دوستو، چاہے کوئی کروڑ پتی ہو، لاکھ پتی ہو یا ایک دہاڑی دار ہو، یہ گوٹ فارمنگ بزنس ہر بندہ کر سکتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ صرف اس کے پاس اچھی پلاننگ ہونی چاہیے، اچھی سوچ ہونی چاہیے اور مستقل مزاجی سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ گوٹ فارمنگ بزنس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے سرمایہ۔ آپ کے پاس رقم کتنی ہے، آپ کتنا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس حساب سے اپنی آپ مکمل اس بزنس کی ترتیب دیجئے۔ سب سے پہلے آپ جانوروں کے لیے جگہ جو ہے وہ جگہ کا بندوبست کیجئے جہاں پہ آپ کا شیڈ ہوگا۔ اگر آپ کے پاس سرمایہ کم ہے تو بالکل بھی آپ شیڈ پہ بھاری بھرکم رقم نہ لگائیں، بلکہ رینٹ پہ جگہ لے لیں یا کوئی کچا پکا تھوڑا سا معمولی سا جو ہے وہ شیڈ بنا دیں اپنے جانوروں کے حساب سے۔ اگر آپ کے پاس سرمایہ کم ہے تو سٹارٹ پہ ایسا نہ ہو کہ آپ سارا پیسہ جو ہے وہ شیڈ پہ لگا دیں اور جانور جو ہے وہ پرچیز کرنے کے لیے آپ کے پاس رقم ہی نہ بچے۔ اگر آپ کے پاس سرمایہ وافر مقدار میں رقم ہے، کھلی ڈلی ہے، پیسہ ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ ایک پکا پختہ شیڈ اپنے جانوروں کے لیے ضرور بنائیں۔ گرمی اور سردی جو بھی موسم ہے، موسم کے حساب سے ہر قسم کے تاکہ جانور کو سہولیات اس میں میسر ہوں۔ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے کہ بعض دوست جو ہیں وہ شیڈ بنا لیتے ہیں، جو رقم بچتی ہے اس ساری رقم کے جانور خرید لیتے ہیں۔ پھر ان کے لیے پریشانی بنتی ہے کہ ان کو پھر پالنا بھی ہوتا ہے سال بھر کے لیے 6 ماہ۔ یہ کوئی ایسا بزنس تو ہے نہیں کہ ہر ماہ آپ کو اس سے جو پرافٹ ملے گا۔ یہ تو سیزنل ہے کام، یا آپ 6 ماہ کے لیے پالیں گے جانور، یا سال کے لیے پالیں گے، یا کم از کم 4 ماہ کے لیے پالیں گے اگر آپ گوشت کا کام بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے، اگر آپ گوشت کا بزنس کرنا چاہتے ہیں، گوشت کے لیے جانور آپ پال رہے ہیں تو 4 ماہ کا خرچہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ قربانی کے لیے جانور پال رہے ہیں تو پھر 1 سال کا خرچہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ باتیں جو ہیں تھوڑا جو ہے ان کو ذہن نشین کر لیں۔ سب سے اہم پوائنٹ ہے جانوروں کا انتخاب۔ خصوصاً میرے وہ بھائی جو پہلی دفعہ یہ بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں گوٹ فارمنگ کا، وہ ان کو تجربہ نہیں ہوتا، وہ سنی سنائی باتوں پہ آ کے جانور خرید لیتے ہیں، حالانکہ جس علاقے میں وہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ ان کی رہائش ہوتی ہے، وہاں ان جانوروں کی مارکیٹ بھی نہیں ہوتی، وہ مہنگی ان کی خرید ہوتی ہے، مہنگے جانور خرید لیتے ہیں۔ جب ان کو سیل کرنے کا وقت آتا ہے تو ان کے جب وہ جمع تفریق کرتے ہیں تو ان کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ چکے ہوتے ہیں، اور ان کی چونکہ جانور اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے ہاں مارکیٹ نہیں ہوتی تو ان کے جانور اس ریٹ پہ سیل نہیں ہو پاتے۔ تو اس کے لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ جلد بازی نہ کریں، اپنی مقامی منڈیاں چیک کریں، مارکیٹ چیک کریں کہ ہمارے ہاں کس قسم کا جانور جو ہے اس کی سیل زیادہ ہے۔ جس جانور کی سیل 50% سے زیادہ ہو آپ وہ جانور خریدیے، اور اصل جو
اوریجنل جو کام ہے گوٹ فارمنگ کا وہ تو ہے بکریاں، کیونکہ انہی سے پھر آگے جو ہے سارا بزنس بڑھتا ہے، جانوروں کی تعداد بڑھتی ہے۔ لیکن آپ نے سٹارٹ پہ اگر آپ 40 بکریوں سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ 20 بکریاں خریدیں اور 20 ہی آپ چھوٹے جانور خرید لیں گوشت کے لیے، تو وہ آپ کے جو اخراجات کا آپ کا پرابلم ہوگا وہ آپ کا انشاءاللہ ساتھ ساتھ حل ہوتا جائے گا، چونکہ بکریوں کا جو پرافٹ ہے وہ آپ کو 14 ماہ 15 ماہ بعد میں ملے گا، کیونکہ وہ جب ان کی ڈلیوری ہوگی پھر ان کے بچے بڑے ہوں گے 7-8 ماہ کے، کم از کم آپ اس وقت سیل کر پائیں گے۔ تو لہذا آپ آدھے جانور چھوٹے خرید لیں جو گوشت کے لیے ہوتے ہیں، وہ آپ کو منڈی سے 8-8 9-9 ہزار کے مل سکتے ہیں بآسانی۔ ان کو پالیے 4 ماہ بعد ان کو سیل کر دیجئے 15,000 16,000 کا، تو وہ آپ کی ایک روٹین بن جائے گی اور آپ کو اخراجات کی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو جو بکریاں ہوگی ان سے آپ کی جانوروں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی۔ ایک ہی دفعہ ایک ہی منڈی سے مال بالکل مت خریدیں۔ اگر آپ نے 100 جانور خریدنا ہے تو 30 خریدیں، ایک منڈی پہ جائیں، چیک کریں، جو جانور پسند آئے اسے دیکھ بھال کر وہ اتنے جانور خرید لیں، پھر نیکسٹ منڈی پہ چلے جائیں، پھر کسی اور منڈی پہ چلے جائیں، یا اگر کسی فارم سے آپ نے لینا ہے تو فارم سے بھی ایک ہی فارم سے اکٹھا مال نہیں لینا، چیک کر کے 2-3 فارم جو جانور پسند آئیں وہ جانور خریدیں۔ جانور آپ نے خرید لیے، گوٹ فارمنگ بزنس آپ نے سٹارٹ کر دیا، اب آپ نے میرے بھائی اپنے جانوروں کو ٹائم دینا ہے۔ جانوروں یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جانور خریدے اور چھوڑ دیے فارم پہ اپنے شیڈ میں، بس ٹھیک ہے جی جانور ہیں کوئی ٹینشن نہیں۔ جانوروں کو انسانوں کی طرح کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، میڈیسن کی۔ آپ اپنے جانوروں کی کیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو پروفٹ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی محنت ضائع نہیں کرتی، آپ محنت کریں گے انشاءاللہ یہ جو جانوروں کی آپ خدمت کریں گے، کسی جانور کو گالی مت دیں، جانوروں سے پیار کیجئے، یہ بھی آپ کا انشاءاللہ عبادت میں شمار ہوگا اور آپ کے گھر میں خیر و برکت میں اضافہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، کسی کی نوکری کرنے کے بجائے اپنا بزنس کیجئے، رزق حلال کمائیے۔ پاکستان ابھی تک گوشت میں خود کفیل نہیں ہوا، جو گوشت ہے پاکستان وہ ابھی بھی امپورٹ کر رہا ہے۔ تو نوکریوں کے بجائے اپنا بزنس کریں، گوٹ فارمنگ بزنس کریں، اس کو جو ہے وہ شوق سے کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اچھا خاصا پرافٹ ملے گا، آپ کی فائنینشلی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی۔ اور نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ضرور دیکھیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ جس بندے کے پاس سرمایہ نہیں ہے، بغیر سرمایہ کے وہ گوٹ فارمنگ بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔